السلام علیکم ناظرین، چیئرمین نیب کی مدت تقرری جو ہے وہ 4 سال کی ہوتی ہے اور 8 اکتوبر کو مکمل ہونے جا رہی ہے، آج سے کوئی 2 ہفتے کے بعد۔ اور ابھی تک حکومت نے نہ تو نئے چیئرمین کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر سے کوئی مشاورت کی ہے اور نہ ہی ابھی تک یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے یا کوئی بات سامنے آئی ہے کہ اگلا چیئرمین نیب کون ہوگا، کیا نیا چیئرمین لگایا جائے گا یا موجودہ چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کو ایکسٹینشن دی جائے گی، یا حکومت اس سلسلے میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کوئی سٹیپ اٹھائے گی یا قانون سازی میں کوئی ترمیم کرے گی۔ ابھی یہ مختلف باتیں چل رہی ہیں لیکن کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات چیت کریں گے کہ قومی احتساب بیورو کتنا اہم ادارہ ہے اور اس کے سربراہ کی تقرری جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اس سلسلے میں قانون اور آئین جو ہے اس کے کیا تقاضے ہیں اور کیا کیا آپشنز ہیں۔ اگر ایکسٹینشن کی صورت میں موجودہ چیئرمین کو برقرار رکھا جائے تو پھر قانون اس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، اگر نئے چیئرمین کو لگایا جائے تو اس کے حوالے سے کیا جو ہے قانونی تقاضے ہیں جو پورے کیے جانے ضروری ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہے کہ کیوں اتنا اہم ہے، اور اپوزیشن لیڈر اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں، ان کے متعدد کیسز جو ہیں وہ قومی احتساب بیورو میں زیر سماعت بھی ہیں عدالتوں کے اندر، اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ زیر تفتیش بھی ہیں، اور شہباز شریف صاحب، ان کے صاحبزادے اور ان کی فیملی کے دیگر ارکان جو ہیں وہ قومی احتساب بیورو کے اندر وقتاً فوقتاً ان کو طلب بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس وقت جو ایک قانونی اور آئینی تقاضا ہے چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے، کہ اس میں یہ معاملہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے اندر جو ہے وہ مشاورت ہونی چاہیے، اور اس مشاورت کے نتیجے میں جس نام پر اتفاق رائے ہو وہ پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کی جو ہے تعیناتی کرتے ہیں، اور یہ تعیناتی 4 سال کے لیے ہوتی ہے۔ اکتوبر 2017 میں موجودہ جو چیئرمین ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کی جب تقرری کی گئی تھی تو اس وقت پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب تھے۔ میاں نواز شریف صاحب اس وقت تک جو ہے کہ وہ عدالت سے سزا پا چکے تھے اور وزارت عظمیٰ کے منصب سے الگ ہو چکے تھے، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون نے نامزد کیا تھا، اور پھر انہوں نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور اس منصب پر فائز ہوئے۔ اور اس وقت اپوزیشن لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ تھے، تو ان دونوں کے درمیان مشاورت ہوئی تھی، لیکن اس مشاورت سے زیادہ اہم بات جو تھی وہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا جسٹس جاوید اقبال صاحب کے نام کے اوپر اتفاق رائے تھا، اور ان دونوں قائدین نے شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ کو پھر کہا تھا کہ ان کے اوپر اتفاق رائے جو ہے اس کا اظہار کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ ممنون حسین نے ان کی تقرری کے حوالے سے احکامات جاری کیے تھے۔ لیکن بعد میں جب موجودہ حکومت اقتدار میں آئی اور پھر قومی احتساب بیورو نے کرپشن کے جو میگا کیسز تھے اس حوالے سے کارروائیاں شروع کی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ بھی اس کی زد میں آئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اس کی زد میں آئی، تو پھر دونوں جماعتوں نے اور ان قائدین نے بھی جنہوں نے مل کر ان کا تقرر کیا تھا، اور ان قائدین نے بھی جنہوں نے مل کر ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون کی مشاورت سے اور ان کی ایڈوائز کے اوپر ان کو لگایا تھا کہ یہ اپنے بندے اور اپنے کام آئیں گے، تو پھر ان سب نے ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کی، اور پھر اتنی زیادہ تنقید کی اور بالآخر یہ کہا گیا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے جو ہیں وہ کٹ پتلی کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ نیازی نیب گٹھ جوڑ، یہ بھی ایک بڑا محاورہ جو ہے زبان زد عام جو ہے یہ بات چلتی رہی۔ لیکن دوسری طرف اگر نیب کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے اور اس کی اہمیت کا حوالہ دیکھا جائے تو اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن کا حجم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ڈیولپنگ کنٹریز میں جس قسم کی کرپشن ہوتی ہے اسی قسم کی یا اس سے شاید کہیں زیادہ پاکستان میں کرپشن رہی ہے، اور چاہے ہم یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس دیکھ لیں، پاکستان کی اپنی جو انسداد کرپشن کے حوالے سے رپورٹس ہیں، اکنامک رپورٹس ہیں، یا بعض انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی رپورٹس کو دیکھا جائے تو ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے کرپشن کی نظر ہوتی ہے، اور ڈیولپنگ کنٹریز سے اربوں ڈالر، کھربوں ڈالر جو ہے بلکہ ٹریلین ڈالر جو ہے وہ
کرپشن کی نظر ہو کر پھر بڑے ممالک کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تو اسی لیے پھر یہ اینٹی منی لانڈرنگ لا اور اس قسم کی چیزیں جو ہے کہ وہ انٹروڈیوس انٹرنیشنلی بھی کروائی گئی, مختلف ممالک میں بھی کروائی گئیں. تو پاکستان میں بھی اس قسم کے قوانین کا جو ہے کہ وہ تعارف کروایا گیا اور وہ یہاں پہ انفورس کیے گئے, اور قومی احتساب بیورو بھی اس قسم کے قوانین کو جو ہے کہ وہ کارروائی کرتا ہے. تو قومی احتساب بیورو جب سے بنا 2 دہائیاں اس کو ہو چکی ہیں, اور یہ کوئی 800 ارب سے قریب جو ہے کہ انہوں نے ریکوری کی ہے اپنے قیام سے اب تک. لیکن پچھلے 3 سالوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 550 ارب سے زیادہ ریکوری کر چکے ہیں. اور اسی کو جواز بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں نیب جو ہے بڑا پرو ایکٹیولی کام کر رہا ہے, اور کرپشن کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن اس نے کیا ہے, بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالا ہے, اور ریکوری بھی بڑے بڑے لوگوں سے کی ہے جو ماضی میں کبھی بھی ان لوگوں کو کسی نے پوچھا تک نہیں تھا, لیکن اب ان سے اربوں ڈالر جو ہے اربوں روپے نکلوائے گئے ہیں. تو اس لیے حکومت کے اندر بعض حلقوں کا خیال ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے. ایک رائے یہ ہے کہ ان کو فل ٹرم کی 4 سال کی جو ہے کہ توسیع دے دی جائے, جیسے قمر جاوید باجوہ صاحب کو آرمی چیف کی پوری ایکسٹینشن ایک ٹینیور کی دی گئی. ایک رائے یہ ہے کہ ان کو 1 سال کی جو ہے کہ وہ توسیع دے دی جائے, کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے اس سلسلے میں مشاورت کرنے پر تیار نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اپوزیشن لیڈر خود جو ہے نیب کو مطلوب ہیں اور بہت سے وہاں کے کیسز کے اندر ملوث ہیں, تو اس لیے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے ان سے جو رائے لینا یا مشاورت کرنا جو ہے کہ یہ براہ راست مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے, تو اس لیے ان سے جو ہے کہ مشاورت نہیں کی جائے گی. اب یہ غور کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ٹرم دی جاتی ہے 4 سال کی تو پھر تو نئی تقرری تصور ہوگی, اور اگر تقرری تصور ہوگی تو پھر بامانی مشاورت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت چیئرمین نیب کی تقرری کو کالعدم قرار دیا تھا اور کہا تھا بامانی مشاورت نہیں کی گئی. اسی طرح اور کئی فیصلے اعلیٰ عدلیہ کے موجود ہیں. تو اس لیے حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین نیب کو 1 سال کی یا کچھ عرصے کی توسیع دے دی جائے, اور پھر اس کو پارلیمنٹ سے سادہ اکثریت سے جو ہے کہ اس کو منظور کرایا جا سکے. اس سلسلے میں جو سینٹ کا فورم ہے وہاں پر حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ شاید ان کا یہ قانون جو ہے یا بل جو ہے یا آرڈیننس جو ہے وہ منظور نہ ہو سکے. تو اس لیے پھر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور اس میں پھر اس قسم کی قانون سازی کی جائے, اور پھر مشترکہ اجلاس سے جو ہے کس کی منظوری لے لی جائے, اور پھر ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے کچھ عرصے کے لیے. لیکن جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے اس میں اگر قانون اور آئین کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں قانون بناتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کوئی قانون میں ترمیم کی جاتی ہے اور صرف جو ہے وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ہی ملوز خاطر رکھ کر کی جاتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ سپریم کورٹ ایسے قانون کو یا ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے. لیکن اگر اس سلسلے میں جو ہے کہ صرف ایکسٹینشن دی جاتی ہے اور وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے دی جائے, یا وہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے ایکسٹینشن دی جائے اور پھر اس کی منظوری لے لی جائے, تو یہ پھر پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے یا قانون سازی کا جو اختیار ہے یہ اس کے دائرے میں آ جاتا ہے. اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کیا ایک نئی ٹرم تو نہیں ہوگی, لیکن 6 ماہ 1 سال یا 2 سال کی جو ایکسٹینشن ہے جیسے قمر جاوید باجوہ صاحب کو دی گئی, یا بعض مواقعوں کے اوپر ماضی میں جنرل کیانی صاحب کو دی گئی تھی, یا اس سے ہٹ کر جو ہے کہ حکومت کے اندر بعض جو ہے وفاقی سیکرٹری جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو پھر ایکسٹینشن دی جاتی ہے, کانٹریکٹ پہ رکھا جاتا ہے. تو اس قسم کی جو مثالیں موجود ہیں تو اس تناظر میں قومی جو سپریم کورٹ ہوگی وہ قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے جو قانون سازی یا فیصلے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھے گی. کیا وہ پارلیمنٹ کی جو قانون سازی کا حق ہے اس کو تسلیم کریں گے, یا پھر اس کو پرسن اسپیسیفک ایکسٹینشن یا قانون سازی قرار دے کر اس کو رد کریں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا سپریم کورٹ کے اوپر. لیکن زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں مشاورت کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کر کے اس کو نوٹیفائی کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جائے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے, یا اس کو بامانی مشاورت سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا. لیکن کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ابھی وہ اس منصب سے الگ نہیں ہوئے, ابھی وہ سزا یافتہ بھی نہیں ہیں, صرف ان کے اوپر الزامات ہیں.
تو اس لیے اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کے ارکان کے ناموں کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر پاکستان کو خط لکھ چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر جو ہے کہ اس موقع کو ایک سیاسی آئینی قانونی مشاورت کے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس کو اگر اسی طرح سے کیا جائے زیادہ بہتر ہے۔ قانون کے اندر منہ شگافیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو موم کی ناک بنا کر گھما لیں، لیکن ایسے معاملات میں پھر بعض اوقات یہ معاملات مستقبل میں جا کے درد سر بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ نیب آرڈیننس میں یا بعض دیگر اور قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے، اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن نہ تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایسا سوچا گیا، نہ ہی نون لیگ کے دور حکومت میں ایسا سوچا گیا، کیونکہ اس وقت ان اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے تھے، لیکن آج اسی قانون کو یہ دونوں جماعتیں کالا قانون قرار دیتی ہیں۔ تو اس لیے موجودہ حکومت بھی یہ نہ دیکھے کہ اس وقت ان کو کیا فائدہ ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ مستقبل میں ملک اور قوم کو جو ہے کہ قانون اور آئین اور ایسے فیصلوں سے کیا فائدہ ہوگا، تو شاید اسی میں جو ہے کہ وہ قومی بہتری ہوگی، اور یہی قومی اور آئینی جو امور ہیں یا مفادات ہیں اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قومی مفادات کو پیش نظر رکھا جائے، rather than کہ سیاسی یا ذاتی مفادات کو۔